بہت بڑا کام کیا آپ نے ہیلتھ کے شعبے میں، جیسا کہ یہ اسکیم بے نقاب ہوا ہے. اسی طرح کا ایک بڑا اسکینڈل ہے ویسٹرن کے حوالے سے بھی لوگوں کی آنکھیں چلی گئی ہیں، وہ بھی ہے. اس سلسلے میں بھی بتا دیں کہ اس دوا کا جو آپ نے استعمال ہو رہا تھا اس کے حوالے سے بھی کوئی قوانین، کوئی لیگل اس کی پوزیشن دیکھیں اس میں نہیں، اس میں استعمال آج بھی ہو رہا ہے. دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں. پہلی بات ہے کہ اس کے 2 مین مرکزی ملزم ہم نے پکڑ لیے. ابھی رپورٹ آنے کا انتظار ہے. جیسی رپورٹ آئے گی ہمیں بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کہ وہ ٹرانسپورٹیشن کی وجہ سے ہوا یا پیچھے سے دوائی میں مسئلہ ہوا یا کوئی اور ریزن ہے. تو ہم اس رپورٹ کا انتظار کر رہے ہیں. ہم جلد بازی میں کوئی ایسی چیز نہیں کرنا چاہ رہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا چاہ رہے. ہاں جو مین مرکزی ملزم ہے جو ہمیں پتہ ہے فار شور وہ ہم نے پکڑ لیے ہیں. دو پکڑ لیے ہیں اور ابھی کوئی مفروض تو نہیں ہے. وہی ہے. دوستوں کے حوالے سے آپ کی یہ بڑی اچھی ایفرٹ ہے اور اس کو کنٹینیو بھی رہنا چاہیے. اور اس کے علاوہ جو انلیگل کام کر رہے ہیں ڈاکٹرز، ان پر بھی ہیلتھ کیئر کمیشن کو ایکٹیو ہونا چاہیے. اب اس کے اوپر ایک سوشل میڈیا پہ جا رہی ہے، اس کو آپ انویسٹیگیٹ کروا لیں کہ جو انرجی ڈرنک ہے خاص طور پہ اسٹنگ، وہ گردوں کو بہت زیادہ افیکٹ کرتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے نا وہ گردے کی تبدیلی کی طرح لے کر جا رہے ہیں. تو اگر کوئی ہیلتھ کے لوگ اس پر آپ کو ایڈوائس دے سکیں کہ وہ انرجی ڈرنک ٹھیک نہیں ہے تو اس پر اگر پابندی لگ سکتی ہے تو وہ لگوا دیں. اچھا میرے علم میں نہیں ہے لیکن میں چیک کرا لیتا ہوں. نارملی جن لوگوں کی کڈنی خراب ہوتی ہے ہوتا انہیں ایک لمبی چوڑی رجسٹریشن میں ڈال دیتا ہے، لمبے چوڑے پروسیس میں ڈال دیتا ہے. ہم نے کئی ایسے کیسز دیکھے ہیں، لوگوں کے بچوں کی کڈنی خراب ہوئی، انہوں نے ڈونیشن کے لیے کہیں سے کڈنی ارینج کی، ہوتا نے ایک لمبے پروسیس میں ڈال دیا. تو یہ جو اب ایک آدمی پورا انلیگل کام کر رہا ہے، اس کے حوالے سے کوئی چیز تو آپ کو بے شک آپ کا وہ جورسڈکشن میں نہیں آتا لیجسلیشن، لیکن کم از کم کچھ تو کرنا پڑے گا نا. کہ اتنی دیکھیں ایک لا پہلی حکومتیں بنا چکی ہوئی ہیں، لا ہم تبدیل نہیں کر سکتے. اور اس ٹائم ہمارے پاس کوئی لا کو اس کو کرنے کی گنجائش نہیں. مجھے خود فرسٹ ہینڈ نالج بھی ہے کہ ہاں وہاں پہ جو باڈی بنی ہوئی ہے اس میں لوگوں کو خواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جب وہ خواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کے بعد لوگ لیفٹ رائٹ بھی دیکھتے ہیں، لوگ باہر بھی جاتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی اس کو ہمیں ون ونڈو آپریشن اور بہت اسٹریٹ فارورڈ کرنا چاہیے. ہم پھر بھی چیک کر لیں گے کہ ہم سے کیا ممکن ہے اور ہم اس میں کیا چینجز کر سکتے ہیں. اگر ممکن ہوئی تو ہم ضرور کریں گے انشاءاللہ. میں چیک کرا لیتا ہوں. یہ بتائیے گا کہ ان لوگوں کا کوئی انٹرنیشنل کنیکشن نظر آئے ہیں ابھی تک کی انویسٹیگیشن میں؟ انٹرنیشنل کلائنٹ ہیں، انٹرنیشنل کلائنٹ ہیں. سر یہ بتائیے گا 328 کیسز ہیں، کیا ان میں سے سارے ہی کامیاب ہیں انلیگل یا کسی کی ڈیتھ بھی ہوئی اور وہ کہیں رپورٹ ہوا ہے؟ اور دوسرا یہ انلیگلی لوگوں کو کر کے مطلب ورغلات کر کے گردے نکالتے تھے تو کسی نے وہ بھی پرچہ کروایا؟ اس کی کوئی ڈیٹیل ہے؟ ابھی تک پرچہ تو نہیں کرایا ہوا. کی ڈیتھ ہوئی ہے سر، 3 ڈیتھس ہیں جو ابھی تک کنفرم ہے، لیکن ابھی ہمیں تھوڑا ٹائم لگے گا اس کو ڈیٹا اکٹھا اور کرنے میں کہ ان میں سے 328 لوگوں تک پہنچنا اور اس کو ڈیٹا نکالنا، اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا. آپ نے بتایا کہ یہ 5 دفعہ پہلے گرفتار ہوئے، پھر عدالتوں سے انہیں ریلیز ملا. ظاہری بات ہے جنہوں نے چلان پیش کیا اس کے بھی تو تحقیقات ہونی چاہیے. جنہوں نے چلان پیش کیا ہمارے ادارے جنہوں نے کیوں اتنا کمزور چلان پیش کیا کہ عدالت سے ان کو ریلیز ملا، اسی کام میں وہ لگ گئے؟ آپ کی بات ٹھیک ہے. دیکھیں اگر وہ 5 دفعہ پکڑ کے ریلیز ہوا ہے تو کہیں نہ کہیں تو کمی ہوئی ہے. ڈیفینیٹلی پروسیکیوشن سائڈ سے بھی کمی ہو سکتی ہے. ہم اس دفعہ پوری کوشش کریں گے کہ اسٹرانگ چلان پیش کریں. سر یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ ہیلتھ کیئر کمیشن کو تھوڑا اور متحرک ہونا پڑے گا، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب اس طرح کے اسکینڈلز ہائی لائٹ ہوتے ہیں تو اسی وقت ہیلتھ کیئر کمیشن اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے متحرک ہو جاتے ہیں. لاہور شہر کے اندر ابھی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل لے کے کوئی نجی ہاسپٹلس بنے ہوئے ہیں اور ہاسپٹلس کے اندر بہت سی انلیگل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہیلتھ کیئر کمیشن کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ڈرگ انسپیکٹرز ہیں وہ اس طرح کے کیسز آنے کا انتظار نہ کریں، وہ اس سے پہلے ہی اپنے آپ کو اتنا متحرک کر لیں کہ پہلے ہی اس طرح کے لوگ گرفتار ہو سکیں؟ دیکھیں ہیلتھ کیئر کمیشن کی جہاں تک بات رہی، بالکل اس کو بڑا پرو ایکٹیو ہونا چاہیے میرے خیال میں تو. اور جو نہیں ہے، جو انجیکشن والا بھی معاملہ آیا ہے کہ آلدو ٹھیک ہے ہمیں پتہ چل گیا، ہمارا جو کام تھا ہم نے کر دیا، لیکن ان کو اس میں بھی پرو ایکٹیو ہونا چاہیے تھا. سر یہ بتائیے گا کہ 24 نومبر کو ڈاکٹر فواد کے فرار ہونے کا مقدمہ درج ہوا تھا. 2
مسلح افراد نے 5 پولیس اہلکاروں کو گن پوائنٹ یا گمال بنا کے ڈاکٹر فواد کو چھڑوایا تھا. ان پولیس والوں کے خلاف بھی کوئی انکوائری چل رہی ہے یا نہیں؟ ہو گئے سسپینڈ ہو گئے میں وہ سسپینڈ ہو گئے. اس میں یہ بھی بتا دیجیے گا پلیز, آپ نے ابھی مینشن کیا کہ کچھ لوگ اس کے پیچھے شرافیہ کے لوگ لوگ ہیں, تو کائنڈلی اگر آپ نام نہیں بتا سکتے, لیکن ہم اکارڈنگ ٹو اوور سورسز کے کوئی سابق گزرا اور کچھ سابق سیاستدان بھی ہیں جن کے لیے پولیس کو کالز, یہ آپ لاہور پولیس سے بعد میں پوچھ لیجیے گا, میں نے بھی نہیں پوچھا مگر مجھے آئیڈیا ہے جو انہوں نے اشارتاً کہا ہے. جی بتاتی ہے کائنڈلی کہ آپ نے ماشاءاللہ اچھا کام کر رہے ہیں, شعبوں میں کام کر رہے ہیں, آپ نے ماشاءاللہ بلدیاتی قوانین میں بھی کچھ ترمیم کی, تو اس کی ایک بڑی کاز ہے فواد, ڈاکٹر فواد کی گرفتاری کے بعد. میرا خیال ہے کہ کچھ صوبائی کمینہ کچھ پہلے 5 ماہ نکل چکا ہے, پہلے بھی سی ایم تھے, چیف سیکرٹری تھے, تمام افسر بھی یہی تھے, شکلیں بدلی ہیں, باقی سیکرٹری تو وہی تھا. میرا خیال ہے کیونکہ آپ قانون سازی نہیں کر سکتے, کمینہ نظریے جیسے آپ نے پہلے بلدیاتی قوانین میں تبدیلی کی, اس سے بھی تھوڑا سا اس شکل میں لے آئیں. اگر ہم کر سکتے ہیں تو ضرور کریں گے, لیکن رولز میں ہم چینج کر سکتے ہیں. تھوڑا سا فرق ہے, ٹیکنیکل ایشو ہے, جہاں پہ ہمارے پاس گنجائش ہے وہاں ضرور کریں گے, وہاں پہ ہم کمی نہیں چھوڑیں گے. بٹ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا, تھینک یو سو مچ. expect